السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، آج میں آپ سے اس ویڈیو میں زندگی کے بارے میں 12 شرمندہ کن سچائیاں شیئر کروں گی جن کا لوگوں کو دیر سے علم ہوتا ہے اور تب تک ان کو کافی نقصان ہو جاتا ہے۔ تو نمبر 1 یہ ہے کہ زیادہ شیئر نہ کریں۔ پرائیویسی سکون اور طاقت کا باعث بنتی ہے اور یہ بات 100% درست ہے۔ اپنی ہر بات ہر کسی سے شیئر کرنے والی نہیں ہوتی۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کی طاقت اور کمزوریوں سے واقف ہو جائیں گے۔ وہ یہ جان جائیں گے کہ آپ کی اسٹرینتھ اور ویکنس کیا ہے، اور پھر وہ بڑے آرام سے آپ ہی کی دی ہوئی انفارمیشن کو آپ کے اگینسٹ استعمال کریں گے۔ آپ کو آپ کے گزرے ہوئے لمحے یاد دلا کر آپ کو طعنے دیں گے، آپ کو مس یوز کریں گے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنی ہر بات ہر کسی سے شیئر نہ کریں، اور اگر کوئی بات بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ بہت ضروری ہے کہ اس بات کو کسی سے شیئر کیا جائے، تو پھر اسے صرف اس انسان سے شیئر کریں جو آپ کو اچھا اور پازیٹیو مشورہ دے، جو آپ کے ساتھ سنسیئر ہو، جو آپ کے ساتھ ایماندار ہو، جو آپ کی مشکل کو حل کرنے میں آپ کی مدد کرے، جو آپ کو صحیح مشورہ دے۔ بی کانشیس، بہت سے لوگ آپ کو غلط مشورہ دے کر غلط راستے پر ڈالنے کی کوشش بھی کریں گے، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے کسی کے مشورے پر اندھا دھند عمل کرنے سے پہلے اس کے فائدے اور نقصان پر نظر ضرور رکھیں۔ اوکے، ایک اور بہت امپورٹنٹ بات جو ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے وہ یہ کہ چاہے آپ اپنے دوستوں، رشتہ داروں یا خاندان پر کتنا بھی اعتماد کریں، انہیں سب کچھ نہ بتائیں۔ یہ آپ ہی کے حق میں بہتر ہے۔ نمبر 2، بہترین انتقام۔ بہترین انتقام بالکل بھی انتقام نہ لینا ہے۔ اوکے، آگے بڑھیں، خوش رہیں، اندرونی سکون حاصل کریں اور کامیاب زندگی گزاریں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب ہم کسی اور کو معاف کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں ہم اپنے آپ کو معاف کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم دل سے کسی کو فارگیو کرتے ہیں تو پھر ہم اس آگ میں خود کو جلنے سے بچا لیتے ہیں جو بدلہ لینے کی تڑپ میں کسی بھی انسان کے اندر جلتی ہے۔ نمبر 3، وضاحتیں دینا چھوڑ دیں۔ جب آپ درست ہوتے ہیں تو کوئی یاد نہیں رکھتا، اوکے، لیکن جب آپ غلط ہوتے ہیں تو کوئی بھولتا نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ کی اچھائیاں اور نیکیوں کو تو بہت جلدی بھلا دیا جاتا ہے، لیکن آپ اگر ایک غلط کام کر لیتے ہیں تو فوراً سے اس کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ حق سچ پر ہیں تو کسی کو وضاحت نہ کریں، ایکسپلین نہ کریں ہر کسی کے سامنے۔ صرف ایک بار ایکسپلین کریں، بتا دیں کہ آپ نے ایسا کیا اور ایسا نہیں کیا۔ اگر سامنے والا نہ سمجھے تو پھر سب کچھ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں۔ اللہ صحیح وقت آنے پر ساری حقیقت خود کھول کر رکھ دے گا، اور تب سب کو سمجھ آ جائے گی کہ کون حق پر تھا اور کون حق پر نہیں تھا۔ آپ بار بار وضاحتیں دے کر خود کو ہلکان نہ کریں، خود کو پریشان نہ کریں۔ اگر آپ صحیح ہیں تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس صحیح بنے رہیں، وقت خود گواہی دے گا۔ نمبر 4، صحیح وقت کا انتظار۔ اگر آپ صحیح لمحے کا، صحیح وقت کا انتظار کریں گے تو آپ پوری زندگی ضائع کر دیں گے، اوکے، اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈونٹ ویٹ کہ آپ کے لیے کامیابی کا کوئی سٹیج بنے گا اور سارے حالات سازگار رہیں گے یا سازگار ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بہت سارے لوگ تب تک کوئی کام نہیں کرتے یا اپنی گروتھ میں کچھ ایڈ نہیں کرتے کہ جب تک حالات صحیح نہیں ہوں گے، سچویشن میرے فیور میں جب تک نہیں جائے گی تب تک میں کوئی کام نہیں کروں گا۔ نہیں، آپ نے سچویشن کے سازگار ہونے کا انتظار نہیں کرنا، آپ نے سچویشن کو اپنے فیور میں لانا ہے، خود کام کر کے، محنت کر کے، تب آپ اپنے لیے کچھ کر پائیں گے۔ اس وقت جو جو ریسورسز آپ کے پاس ہیں ان کو بیسٹ وے میں استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے کامیابی کے راستے بنائیں۔ موجودہ ریسورسز کو، موجودہ وسائل کو بیکار نہ سمجھیں، یہ یوں ہی نہیں دے دیے اللہ نے آپ کو۔ اگر وہ آپ کے پاس ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ اس ہونے کی حکمت کو تلاش کریں اور ان ریسورسز کو اپنے حق میں استعمال کریں، اپنی ترقی کے لیے استعمال کریں۔ نمبر 5، موقع کی نزاکت کو سمجھیں۔
زندگی میں یہ ایک کام تو ضرور سیکھیں کہ آپ کس کے سامنے جواب دہ ہیں اور کس کے سامنے نہیں۔ ہر کسی کو اس بات کی اجازت نہ دیں کہ وہ آپ پر آئے، حکومت کرے، آپ کو کنٹرول کرے۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ آپ کو کسی کو بھی وضاحت دینے یا جواز پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں آپ کو لگے کہ اوکے اٹ از امپورٹنٹ یا اٹ از نیسیسری ٹو ایکسپلین ان فرنٹ آف سم ون ایلس، اوکے، تو آپ ایکسپلین کریں۔ لیکن اگر کسی کے سامنے یہ ضرورت نہیں ہے تو آپ ان کو یہ اس بات کی اجازت نہ دیں کہ وہ آپ سے پوچھیں کہ آپ نے یہ کیوں کیا، اوکے۔ تو اتنا ہی آپ دوسروں کو یہ رائٹ دیں جتنا ان کا رائٹ بنتا ہے، ان کے حق سے زیادہ ان کو کچھ نہ دیں۔ نمبر 6، اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں، اپنے ایموشنز کو کنٹرول کریں۔ ڈونٹ لیٹ ادر پیپل ٹو کنٹرول یور ایموشنز اینڈ بی یور اون ڈرائیور، اوکے۔ ریممبر آلویز، جو لوگ آپ کے جذبات کو قابو میں رکھتے ہیں ان کے پاس آپ پر طاقت ہوتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اس لیے یہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں کہ آپ یہ طاقت کس کو دیتے ہیں۔ نمبر 7، ہر چیز پر رد عمل دینا بند کریں۔ دس پوائنٹ پلیز ویری امپورٹنٹ رول ان آور لائفز، کیونکہ اگر ہم ہر چھوٹی چھوٹی بات پر ریئیکٹ کرنے لگے تو پھر بن گیا ہمارا کام۔ انہیں محسوس کرنے لگے تو بس پھر ہم نے حاصل کر لی زندگی میں کامیابی؟ نہیں، ہمارا دماغ کبھی بھی زندگی میں اچھا اور بہترین نہیں سوچ سکتا اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ریئیکٹ کریں گے، ان کو امپورٹنس دیں گے۔ پھر جہاں بولنا ہے ہم وہاں خاموش ہو جاتے ہیں، اور جہاں صبر کرنا ہے ہم وہاں چڑھائی کر ڈالتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بول بول کر خود کو ہلکان اور تھکا دیتے ہیں، اور ہمارے دماغ کا فیوز اڑ جاتا ہے، پھر ہم کچھ بول نہیں پاتے اس پوائنٹ پر جہاں ہمیں بولنا چاہیے۔ یعنی کہ ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ کس جگہ پر ہمارے بولنے کی ضرورت ہے اور کس جگہ پر خاموش رہنا ہے۔ اگر ہم ہر چیز پر ریئیکٹ کرنا بند کر دیں گے، مطلب ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ریئیکٹ کرنا بند کر دیں گے، تب ہم یہ سمجھ پائیں گے کہ ہم نے کون سی جگہ پہ ان ریئل یا پھر صحیح وے میں ریئیکٹ کرنا ہے۔ مختصر یہ کہوں گی کہ خاموش رہنا ہماری دانش مندی میں یا ہمارے علم میں اضافہ کرتا ہے، ہماری سمجھداری میں اضافہ کرتا ہے۔ نمبر 8، مدد کے لیے دوسروں کا انتظار نہ کریں۔ ضروری نہیں کہ زندگی میں یا پھر ہر مشکل حالات میں کوئی نہ کوئی آپ کی مدد کرے گا۔ اویسلی کرتے ہیں لوگ، ہماری ہیلپ کرتے ہیں، ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں، ہمارے ریلیٹیوز ہوتے ہیں، اچھے دوست ہوتے ہیں زندگی میں جو ہماری ہیلپ کرتے ہیں، لیکن ہر بار ہر مشکل میں وہ ہماری مدد کرنے نہیں آئیں گے، اور ضروری بھی نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس ہوں، اوکے۔ ہر بار تو کوئی اور آ کر آپ کے لیے آسانی پیدا نہیں کرے گا نا۔ آپ کو خود بھی تو یہ سیکھنا ہے کہ آپ نے اپنی لائف میں آسانیاں کیسے پیدا کرنی ہیں، مشکل وقت میں خود اپنے لیے کوئی نہ کوئی بہترین تدبیر کیسے کرنی ہے، یہ آپ نے خود سیکھنا ہے۔ کوئی آپ کو بچانے نہیں آئے گا، کیونکہ آپ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ نمبر 9، غیبت نہ کریں۔ جب آپ دوسروں کی ساکھ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں، تو آپ خود کبھی اچھے نہیں لگتے، اوکے۔ یعنی کہ دوسروں کی برائیاں اور کمزوریاں بڑھ بڑھ کر ہر محفل میں پیش نہ کریں، ان کا تذکرہ نہ کریں کہ فلاں انسان میں یہ برائی ہے، فلاں انسان تو اس قسم کا ہے۔ ایسا کرنے سے آپ اپنی عزت خراب کریں گے، آپ کی خود کی عزت کم ہوگی، کسی اور کی نہیں۔ اشفاق احمد نے ایک بہت ہی پیاری بات کہی کہ اگر آپ کو کسی اور میں کوئی اچھائی نظر آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود اچھے انسان ہو، اور اگر آپ کو کسی اور میں برائی نظر آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود برے انسان ہو۔ آپ کی سوچ آپ کی شخصیت کو ریفلیکٹ کرتی ہے کہ آپ کس قسم کے انسان ہو، اس لیے اپنی سوچ کو ہمیشہ مثبت رکھیں، کیونکہ یہ آپ کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہے، یہ آپ کی معاشرے میں ایک پہچان بناتی ہے، ایک عزت بناتی ہے۔ نمبر 10، کمفرٹ زون۔ آپ کی آرام دہ زندگی یعنی کہ کمفرٹ زون آپ کے خوابوں کو تباہ کر سکتی ہے۔ کمفرٹ زون ہمیشہ انسان کو سستی اور کاہلی کا شکار کرتی ہے، جبکہ خوابوں کو پورا کرنے کے لیے محنت اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے زندگی میں کامیاب انسان بننا ہے، عزت دار انسان بننا ہے، تو آپ کو اپنا کمفرٹ زون چھوڑنا پڑے گا۔ نمبر 11، فالو یور انٹینشنس، اوکے۔ وہ چیزیں قبول کرنا بند کر دیں جن سے آپ متفق نہیں ہیں۔
جن سے آپ اتفاق نہیں کرتے ہیں، یعنی کہ اگر کسی کام میں یا پھر کوئی فیصلہ ہے جو آپ کے دل کو صحیح نہیں لگ رہا، آپ کے مائنڈ کو ٹھیک نہیں لگ رہا، اور آپ کی سکس سینس کہہ رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے جو گڑبڑ ہے، تو آپ اسے ریجیکٹ کر دیں، اسے قبول نہ کریں۔ لاسٹ پوائنٹ ہے خاموش رہنا سیکھیں۔ ہمیشہ ضرورت سے کم بات کریں یا پھر صرف اتنی ہی بات کریں جتنا ضروری ہو، اور خاموش رہنا آپ کو بہت سے مسائل سے بچا لیتا ہے۔ جب آپ کسی بھی معاملے میں چپ رہتے ہیں اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں تو آپ کے منہ سے نامناسب باتیں نہیں نکلتی ہیں، جس کی وجہ سے کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی اور آپ کسی بھی قسم کی شرمندگی کا سامنا کرنے سے بچ جاتے ہیں۔ ویورز، اگر اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ نے کچھ پازیٹیو سیکھا تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔